کیا آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے؟ کیا غصے کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں؟ کیا غصہ آپ کی سماجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے؟ کیا آپ یا آپ کے کسی پیارے کا غصہ کرنا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پریشان مت ہوئیے، کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو غصہ آنے کی تمام اہم وجوہات اور یہ کہ ان وجوہات کے ازالے اور غصے کو قابو میں لانے کے لیے کچھ ایسی طبی تحقیق شدہ اور اسلامی پہلوؤں پر مبنی معلومات دینا چاہتا ہوں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نہ صرف غصے کو قابو میں لا سکیں گے بلکہ اسے نقصان کی بجائے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ دوستو، میں ہوں عمر فاروق، آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آخر ہمیں غصہ آتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہماری فطرت ہے۔ دوستو، ہمارے دماغ میں جذبات کو پروسیس کرنے والا حصہ امیگڈالا کہلاتا ہے۔ اسے ڈر، خوشی یا غصے جیسے جذبات کا گھر بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی ہمیں کسی خطرے یا دھمکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو امیگڈالا ہمارے دماغ میں الارم بجانا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا جسم کچھ ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرون، کارٹیسل یا ایڈرینالین نامی کچھ ہارمونز خارج کرتا ہے جو ہمارے جسم کو رد عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ جذباتی طور پر کمزور ہیں تو ہارمونز کے تیز بہاؤ کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور جسمانی درجہ حرارت بڑھتا جائے گا اور غصہ آپ پر حاوی ہوتا جائے گا۔ اسے امیگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور ان جذبات کی شدت جتنی زیادہ ہوگی جسمانی رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ دوستو، غصے کی دوسری وجہ ہماری خوراک بھی ہے۔ ویسے تو بھوک کی وجہ سے بھی آپ غصہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ غذائیں بھی ایسی کھاتے ہیں جو ہمارے لیے غصے کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل جدید فارمز کے اندر جس طرح چکنز کو پالا جاتا ہے، فارمز کے اندر مرغیوں کو پنجروں کے اندر قید رکھا جاتا ہے، ان کو وہیں کھانا دیا جاتا ہے۔ نہ تو وہ مرغیاں دوڑ سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ ہی وہ سوائل میں جا کر باہر جا کر کچھ کھا سکتی ہیں، انہیں وہیں سب کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ کھلی فضا میں نہیں جانے دیا جاتا، تو ان کے اندر قدرتی طور پر فرسٹریشن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ غصے کے اظہار کے لیے ایک دوسرے سے بیکس لڑا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ غصہ جو چکن کے اندر موجود تھا ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، سائیکالوجسٹ کے نزدیک جو لوگ فاسٹ فوڈ یا چینی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، اور جو لوگ فریش فروٹس، سبزیاں اور بینز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان میں قدرے غصہ کم پایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی غذا کو بہتر کیجئے اور اپنی غذا کے اندر زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل کیجئے۔ دوستو، اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی انا جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتی ہے، آپ کی فیملی کے اندر جو ہے وہ ایک غصے کا پیٹرن چل رہا ہوتا ہے، تو وراثت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے غصہ کرنے کی۔ اس کے علاوہ نیند کا پورا نہ ہونا بھی غصے کی بہت اہم وجہ ہوتی ہے۔ لیکن میں اس ویڈیو کے اندر اپنا زیادہ فوکس غصے کے حل پر دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مزید وجوہات جاننی ہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں۔ تو غصے کا حل کیا ہے؟ آخر اس جذبے کو قابو کیسے کیا جائے؟ دوستو، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دکھ، تکلیف یا پریشانی کا اظہار کیسے کرنا ہے، آپ نے کس طرح یہ بات اپنے فیملی ممبرز تک پہنچانی ہے، لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے، اگر آپ پر یہ جذبہ حاوی ہو جائے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس پر بہت کم بحث کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو منفی رنگ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے غصہ آنے کی وجوہات تلاش کریں۔ عمومی وجوہات میں غصہ کسی نفرت، بغض، انا، پریشانی، بے عزتی یا اختلاف رائے کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے اختلاف رائے کی یا کوئی ایسا پیٹرن بن گیا، ایسا ماحول بن گیا کہ کسی شخص نے آپ کی بے عزتی کر دی یا آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنا، تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ جب آپ ان باتوں کو بار بار دہرائیں گے اپنے مائنڈ کے اندر، وہی پرانی باتیں، کسی نے آپ سے غصہ کیا، کسی نے آپ کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا، کسی نے آپ سے اختلاف رائے کیا، آپ بار بار ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں دہرا رہے ہوں گے۔ یہ باتیں پھر آہستہ آہستہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائیں گی، اور جب یہ باتیں پھر آپ یا وہ شخص آپ کے سامنے آئے گا جس نے آپ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا،
تو آپ کے اندر غصے کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک کاپی پینسل لیجیے اور ان تمام وجوہات کو لکھ ڈالیے جن کی وجہ سے آپ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان وجوہات کو کویسچن کیجیے، سوچئے کیا واقعی یہ وجوہات اس قابل ہیں کہ جس کی بنیاد پر غصہ کیا جائے، یا جس شخص نے آپ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، آپ سے اختلاف رائے کی، آپ کی بے عزتی کی، کیا وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ غصے کا اظہار کیا جائے؟ پھر آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا ان وجوہات کی بنا پر میں غصہ کروں گا تو کیا میں اپنوں سے دور تو نہیں ہو جاؤں گا؟ کیا میرے رشتے کمزور تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب بار بار آپ ان وجوہات کو کویسچن کرنا شروع کر دیں گے، آپ بار بار دیکھیں گے اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر کبھی اگر آپ کو ان وجوہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے غصے کا سبب نہیں بنے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو بہت جلد ہی آپ کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا پریکٹیکل سولوشن ہے ایکشن لینا۔ دوستو، غصہ ایک انرجی ہے اور انرجی حرکت چاہتی ہے۔ اگر آپ کو غصہ آیا تو آپ کے اندر انرجی پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیں، یا آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، یا کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے آپ اس انرجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ واک کرنا شروع کر دیں، آپ کسی قسم کی کسی بھی ایکسرسائز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر دیں، آپ کمرے کی صفائی شروع کر دیں، آپ ایسا کچھ کیجیے کہ جس سے وہ انرجی آپ کے فائدے کے لیے یوٹیلائز ہو۔ آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ پڑھنا شروع کر دو، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ اس کے اندر وہ جگہ ڈھونڈو، وہ کام ڈھونڈو جس کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس انرجی کو وہاں پہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ غصہ تو سبھی کو آتا ہے، لیکن جو لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں وہی عقل مند کہلاتے ہیں۔ دوستو، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو وضو کرو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں کچھ ایکشنز لینے کا کہا گیا ہے، تو آپ کوئی بھی ایکشنز لیجئے، اس انرجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیجئے۔ دوستو، اس کا تیسرا حل اپنے سوچنے اور گفتگو کرنے کے انداز کو بدلیں۔ دوستو، جب بھی ہم پر کوئی شخص تنقید کرتا ہے یا ہمارے اسٹیبلشڈ کانسیپٹس کو کویسچن کرتا ہے تو ہم فوراً ریئیکٹیو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص ہماری بے عزتی کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تو ہم فوراً اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ شخص فوراً ہماری حمایت کرے، ہمارے ساتھ آمادہ ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، آپ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ پر تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کی تنقید کے بارے میں سوچیے، پرکھیے کہ یہ شخص جو مجھ پر تنقید کر رہا ہے کیا یہ میری بھلائی کے لیے ہے؟ کیا اس سے میری ذات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی اچھا مقصد ہے؟ اگر تو آپ پرکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تنقید میرے لیے بہتر ہے، اس سے میں بہتر ہو سکتا ہوں، تو آپ اس شخص کا شکریہ ادا کیجیے۔ یا اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص جو آپ پہ تنقید کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا حسد، نفرت یا عناد ہو سکتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچیے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کی تربیت ایسی ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تعلیم یافتہ نہ ہو، یا اس کو بات کرنے کی ابھی تمیز نہ ہو، یا اس کا بچپن بہت برا گزرا ہو، تو 100 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ تو ترس کے قابل ہوتے ہیں، نہ کہ ان پر غصہ کیا جائے۔ ہو سکے تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی بہتری کی کوشش کریں، بجائے اپنے آپ کو جلانے کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دریافت فرمایا، تم پہلوان کس شخص کو شمار کرتے ہیں؟ عرض کیا گیا، پہلوان وہ ہے جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنے آپ وجود پر قابو رکھیے، آپ فوراً لڑنا شروع مت کر دیجیے۔ جو شخص آپ کو غصہ دلانے کی وجہ بن رہا ہے اس کی سچویشن کو سمجھیے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تو اس کو معاف کیجیے،
ہو سکے تو اس کو سکھانے کی کوشش کیجیے. غصہ کرنا اس کا حل نہیں ہوتا. تو چوتھا حل رذائل اخلاق کا خاتمہ ہے. رذائل اخلاق مثلاً حسد، نفرت، بغض، کینہ یا عناد، یہ سارے جذبات آپ کے غصے کے دوست ہیں. تو جب ایک شخص کسی شخص سے، کسی مخالف سے نفرت کرتا ہے یا حسد کرتا ہے تو اس مخالف کو دیکھتے ہی اس کے وجود کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اس کا وجود بھڑکنے لگتا ہے. اور جب بار بار وہ شخص، مخالف شخص اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے وجود کے اندر یہ جذبات جو ہیں وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جذبات پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر غصے کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر حسد کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ پاک نے کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو دولت دی، علم دیا، یہ اس پر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے. تو آپ جس شخص پر بھی اللہ کا فضل ہو اس سے حسد نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور آپ خود بھی اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ پاک جس پر تو نے اپنا فضل کیا اسے اور عطا کر، اور مجھے بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرما. مخالف شخص کے اچھے اور صاف پر توجہ دیجیے، اس کے اخلاق پر توجہ دیجیے، آپ اس کی دوسری اچھائیوں پر فوکس کیجیے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے میدان میں وہ شخص بہت اچھا ہو. تو جب ان پہلوؤں پر آپ غور کریں گے تو آپ کے اندر غصے کے جذبات کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں پہ غصے کی بجائے آپ کے وجود کے اندر، آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. دوستو، پانچواں اور بڑا ہی ضروری حل سیاسی وابستگی سے متعلق ہے. آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، میں اس کا احترام کرتا ہوں. دوستو، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. مسئلہ تب درپیش آتا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ اس کے ہر صحیح اور غلط کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز آپ کو ایک ایموشنل سپورٹر بنا دیتی ہے، پھر یہی پارٹیز آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ابھی اپنی فیس بک پروفائل اوپن کیجئے اور ایک بار چیک کیجئے، اسکرول ڈاؤن کرتے جائیے اور چیک کیجئے کہ آپ کتنی جو پوسٹ ہیں وہ آپ کی پارٹی کی حمایت میں آ رہی ہیں اور کتنی پوسٹ جو ہیں وہ مخالف پارٹی کے بارے میں آ رہی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے بارے میں جو پوسٹ آ رہی ہوں گی اس میں آپ کے کسی لیڈر یا آپ کی پارٹی کی تعریفیں بیان کی گئی ہوں گی یا آپ کی پارٹی کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوگا. تو جن پیجز کو آپ نے لائک کر رکھا ہوگا وہ اپنی پارٹی کو تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوں گے، وہ اپنی پارٹی کی ہر چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کر رہے ہوں گے، اور جہاں پہ اس کی کچھ خامیاں ہوں گی اس کو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جسٹیفائی کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح جو پارٹی آپ کے مخالف ہے، آپ نے وہ والے پیجز جوائن کیے ہوں گے جو ایسی پوسٹ کرتے ہیں جو آپ کی مخالف پارٹی کے خلاف ہوتی ہے، یا تو وہ دوسرے پارٹی کو ٹرول کر رہے ہوں گے یا ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے. آپ کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، اندر ہی اندر آپ کے اندر ایک پارٹی کی محبت بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری پارٹی کے خلاف غصہ اور نفرت بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ محبت، ایک پارٹی کی محبت اور دوسری کی نفرت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر عدم برداشت جیسے مسئلے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ آج کا سیاسی ماحول دیکھ لیجیے، عدم برداشت میں حوصلہ بڑھ چکی ہے. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی رائے سننے کو تیار نہیں ہے، اختلاف رائے کو پسند نہیں کیا جا رہا. میری آپ سے گزارش ہے، آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ ضرور ان کو سپورٹ کیجیے، لیکن پلیز آپ ایموشنل نہیں بلکہ ریشنل سپورٹر بنیے. آپ جذباتی غلام مت بنیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایک ایک آفیشیل پیج کو لائک کر لیجئے، کہ آپ اپنی فیس بک پیجز پر یا آپ کسی بھی ٹویٹر ہینڈل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ جتنے بھی پیجز لائک کر رکھے ہیں ان سب کو انفالو کیجئے. صرف چند ایسے پیجز لائک کریں جو اتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ کسی کی باتوں میں مت آئیں، مینیپولیٹ مت ہو. کوئی بھی شخص کسی کو اجازت مت دی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، کسی کو بھی اجازت مت دیجیے کہ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلے، آپ کو مینیپولیٹ کرے، آپ کو کسی بھی طریقے سے برگلا کے اپنی حمایت کی طرف لے جائے. آپ خود اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. کوئی شخص آپ کے سامنے اپنی رائے رکھتا ہے تو اس رائے کو دیکھیے، پرکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ کیا مجھے اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو جب آپ چیزوں کو انالائز کرنا شروع کر دیں گے، چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیں گے، چیزوں کو ایموشنلی نہیں بلکہ ریشنل وے میں ڈیل کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ آٹومیٹکلی اپنے جذبات پر قابو پانا شروع ہو جائیں گے. تو پھر کوئی بھی شخص آپ سے اختلاف رائے کرے گا تو آپ اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھیں گے.
ना कि आप उसके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अगले हल की बात करें तो माफ़ करना सीखिए। दोस्तों, थॉमस सेस का एक बड़ा मशहूर मकूला है, बेवकूफ़ शख्स माफ़ करता है और ना ही भूलता है, ना समझ शख्स माफ़ भी कर देता है और भूल भी जाता है, जबकि अक्लमंद शख्स माफ़ तो कर देता है मगर भूलता नहीं है। तो सबसे पहले ही अपने आप को माफ़ कीजिए। अगर माजी के अंदर आपके साथ कुछ तलख तजर्बात हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ बहुत बुरी हुई, आपका बहुत बुरा वक्त गुजरा, या आप कुछ और कर सकते थे, कुछ डिफरेंट कर सकते थे, आप नहीं कर सके, तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम माजी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे भूलिए मत, उसे ले के चलिए, उससे सबक सीखिए, फिर दूसरों को माफ़ कर दीजिए। माजी में किसी शख्स ने आपके साथ बुरा सलूक किया, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपकी बेइज्जती कर दी, तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप अपने वजूद के अंदर आग लिए फिरते हो, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, जो चीज़ आपके इख्तियार से बाहर है उसको कबूल ना करना गुस्सा कहलाता है। देखिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जिसको आप बदल सकते हैं, उससे आप ज़रूर बदलिए, मगर जो चीज़ आपके इख्तियार से निकल गई, उस सूरत हाल में माफ़ कर देने को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यही एक अक्लमंदाना फ़ैसला होता है। आखिर में मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत का तर्जमा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सूरत शुअरा की आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो गुस्सा करते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, माफ़ करना सीखिए, क्योंकि एक ताकतवर शख्स ही दूसरों को माफ़ कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपके अंदर 0.1% भी बेहतरी आ जाती है तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ताला आपका हामी नसर।